بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 10 مارچ 2020 بروز منگل۔ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام و مرتبہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تعریف میں کیا خوب فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر۔ الاحزاب 24۔ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا، سو ان میں سے بعض اپنی جانیں دے چکے اور بعض جانیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تعریف میں قرآن شریف سے آیات اکٹھی کی جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اسوہ حسنہ نہیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 355 ایڈیشن 2003۔ پھر فرمایا، قرآن شریف صحابہ کی تعریف سے بھرا پڑا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 672۔ ایک اور جگہ فرمایا، قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اسے کھول کر دیکھو۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 423۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی شان از روئے قرآن شریف۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کی ایک تعمیل تفسیر صغیر اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ترجمۃ القرآن ہے۔ ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہونے والی آیات کی تفصیل و تشریح بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح ہر 2 تراجم کی فہرست مضامین میں بطور خاص صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زیر عنوان صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر مشتمل تمام آیات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان دونوں تراجم قرآن میں بیان فرمودہ تشریح و تبیین نہایت ایمان افروز، روح پرور اور بیش قیمتی علمی خزانہ ہے، جس سے قارئین کرام بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفسیر صغیر از حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ التوبہ 92۔ اور نہ لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تیرے پاس اس وقت آئے جب جنگ کا اعلان کیا گیا تھا، اس لیے کہ تو ان کو کوئی سواری مہیا کر دے، تو تو نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کراؤں، اور یہ جواب سن کر وہ چلے گئے، اور اس غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ افسوس ان کے پاس کچھ نہیں جسے خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بالإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ التوبہ 100۔ اور جو مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کہ کامل اطاعت دکھاتے ہوئے ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ التوبہ 117۔ اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر بڑا فضل کیا ہے، یعنی ان لوگوں پر جنہوں نے اس نبی کی تکلیف کی گھڑی میں، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے دل کسی قدر شک میں پڑ گئے تھے، اتباع کی۔ پھر اس نے ان کمزوروں پر بھی فضل کر دیا، اور ان مومنوں سے یقیناً محبت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بنی اسرائیل 81۔ اور کہہ کہ اے میرے رب مجھے نیک طور پر دوبارہ مکہ میں داخل کر، اور ذکر نیک چھوڑنے والے طریق پر مکہ سے نکال، اور اپنے پاس سے میرا کوئی مددگار اور گواہ مقرر کر۔ نوٹ حاشیہ: اس آیت کے آخری حصے پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ تحریر فرمایا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے سچائی کا گواہ اور مددگار عطا فرما۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ الکہف 29۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو اپنے رب کو اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے صبح و شام پکارتے ہیں، اور تیری نظریں ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہ نکل جائیں۔ حاشیے میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کی قربانیوں کو بھولیو نہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الشعراء 220۔ اور اس وقت بھی جب کہ تو نماز باجماعت کے لیے سجدہ کرنے والی جماعت میں ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے۔ حاشیے میں حضور تحریر فرماتے ہیں، قرآن مجید کے کئی بطن ہیں، اور ایک بطن کے لحاظ سے تقلبک فی الساجدین کے وہ معنی بھی ہیں جو ترجمے میں کیے گئے ہیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ الصافات 2-4۔ میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں ان نفوس کو جو دشمنان صداقت کے سامنے صفیں باندھے کھڑے ہیں، اور جو برے کام کرنے والوں کو ڈانٹتے ہیں اور ذکر الہی یعنی قرآن کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیت 2 کی تشریح میں حضور تحریر فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کرام ان کے حالات سے کفار مکہ کا مقابلہ کرو تو اسلام کی سچائی خود ظاہر ہو جائے گی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ۔ الصافات 166۔ اور ہم سب خدا کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ حاشیے میں حضور تحریر فرماتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ الفتح 19۔ اللہ مومنوں سے اس وقت بالکل خوش ہو گیا جب کہ وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، اور اس نے اس ایمان کو جو ان کے دلوں میں تھا خوب جان لیا، سو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کی اور ان کو ایک قریب میں آنے والی فتح بخشی۔ حاشیے میں حضور تحریر فرماتے ہیں، بیعت حدیبیہ کا ذکر ہے جبکہ صحابہ موت کی قسم کھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ الفتح 30۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف بڑا جوش رکھتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے گا انہیں شرک سے پاک اور اللہ کا مطیع پائے گا۔ وہ اللہ کے فضل اور رضا کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کے ذریعے موجود ہے۔ یہ ان کی حالت تورات میں بیان ہوئی ہے، اور انجیل میں ان کی حالت یوں بیان کی ہے کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہوں گے جس نے پہلے تو اپنی رویدگی نکالی، پھر اس کو آسمانی اور زمینی غذا کے ذریعے مضبوط کیا، اور وہ رویدگی اور مضبوط ہو گئی، پھر اپنی جڑ پر مضبوطی سے قائم ہو گئی، یہاں تک کہ زمیندار کو پسند آنے لگ گئی۔
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفار ان کو دیکھ دیکھ کر جلیں گے۔ اللہ نے مومنوں اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو مغفرت اور بڑا اجر ملے گا۔ حاشیے میں حضور تحریر فرماتے ہیں، نوٹ نمبر 1، اس آیت میں انجیل والوں کے مقابل کے اسلامی حصے کی مثال بیان کی گئی ہے جو مسیح محمدی کی جماعت ہے۔ نوٹ نمبر 2، اس آیت میں اس پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو متی باب 13 آیت 3 تا 9 میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ ایک بونے والے بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں اچک لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کی سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح کی قوم بھی ایسی ہی ہوگی جیسے اچھی زمین میں بویا ہوا دانہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالے گا کہ ایک ایک دانے سے 60 70 بلکہ 100 گنا پیدا ہوگا، مگر یہ فوراً نہیں ہوگا بلکہ بتدریج ہوگا۔ والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من حاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ الحشر 10۔ اور اسی طرح وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے جو ان کو دیا گیا تھا، اور وہ باوجود اس کے خود غریب تھے، مہاجرین کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے تھے، اور جن لوگوں کو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے تمام لوگ بامراد ہونے والے ہیں۔ والمرسلات عرفا فالآسفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ المرسلات 2 تا 6۔ میں شہادت کے طور پر ان ہستیوں کو پیش کرتا ہوں جو پہلے آہستگی سے چلائی جاتی ہیں، پھر وہ تیزی سے چلنے لگتی ہیں، اور میں دنیا میں پھیلا دینے والی ہستیوں کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور حق باطل میں فرق کر دینے والی ہستیوں کو اور خدا کا کلام سنانے والی ہستیوں کو۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ النازعات 2 تا 6۔ میں ان ہستیوں کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جو پوری توجہ سے علوم دینیہ کو کھینچتی ہیں، اور ان ہستیوں کو جو خوب اچھی طرح گرہ باندھتی ہیں، اور ان ہستیوں کو جو دور دور نکل جاتی ہیں، پھر مقابلہ کر کے اپنے مد مقابل سے خوب آگے نکل جاتی ہیں، پھر دنیا کا کام چلانے کی تدبیروں میں لگ جاتی ہیں۔ نوٹ آیت نمبر 2۔ ان آیات میں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں صحابہ کی جماعتوں کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے زور لگاتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیات میں فرشتوں کا ذکر ہے، مگر میں نے فرشتوں کی جگہ صحابہ مراد لیے ہیں، کیونکہ واو قسم کے لیے آتی ہے اور قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، اور فرشتوں کی گواہی کو نہ مومن سمجھ سکتے ہیں نہ کفار۔ ہاں، صحابہ کی گواہی کا مومن اور کافر دونوں سمجھ سکتے ہیں، بس اس جگہ صحابہ ہی کا ذکر ہے، اور ترجمہ میں نے انہی کا ذکر کیا ہے۔ نوٹ آیت نمبر 3، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ نوٹ آیت نمبر 4، یعنی صحابہ کی جماعتیں جو تبلیغ اسلام کے لیے ملک در ملک پھرتی ہیں۔ نوٹ نمبر 5، یعنی صحابہ میں نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا مادہ پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے تھے، اور ان کی تمام کوششیں ایسی ہی تھیں جیسے تیرنے والے کو تیرنے میں پانی کی وجہ سے سہولت ملتی ہے۔
نوٹ آیت نمبر 6، یعنی دنیا کی اصلاح اور ترقی ان کا مقصد زندگی ہوتا ہے۔ عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، عبسا 2 تا 3، کیا چیں بچیں ہو گیا اور منہ موڑ لیا، صرف اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا جسے واقف لوگ جانتے ہیں آیا۔ بِأَيْدِي صَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، عبسا 16 تا 17، وہ صحیفے لکھنے والوں اور دور دور سفر کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو معزز ہیں اور اعلیٰ درجے کے نیکوکار ہیں۔ نوٹ آیت نمبر 16، یعنی صحابہ قرآن مجید کو لے کر دور دور جائیں گے۔ نوٹ آیت نمبر 17، یعنی قرآن مجید کی برکت سے صحابہ بڑی بڑی عزتیں پائیں گے اور نیکیوں میں ترقی کریں گے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، الغاشیہ 20، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح گاڑے ہوئے ہیں۔ نوٹ آیت نمبر 20، پہاڑ کے معنی بڑے آدمی کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے صحابہ کا ذکر ہے، اس لیے اس جگہ بھی پہاڑ سے مراد مسلمانوں کے بڑے آدمی لیے جائیں گے، اور اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ کیا وہ صحابہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گاڑے ہوئے ہیں، یعنی باوجود دشمنوں کی خطرناک کوششوں کے اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، العادیات 2 تا 6۔ میں شہادت کے طور پر ان جماعتوں کو پیش کرتا ہوں جو گھوڑوں پر چڑھ کر اس طرح بے تحاشا دوڑتی ہیں کہ ان کے گھوڑوں کے منہ سے آوازیں نکلنے لگ جاتی ہیں، نیز ان گھوڑ سواروں کو جن کے مرکب چوٹ مار کر چنگاڑیاں نکالتے ہیں، پھر صبح ہی صبح حملہ کرنے والوں کو، جس کے نتیجے میں اس صبح کے وقت میں غبار اڑاتے ہیں اور لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ نوٹ آیت نمبر 2، اس آیت میں اسلام کی صداقت کے ثبوت میں صحابہ کرام کو پیش کیا گیا ہے۔ گو الفاظ گھوڑوں کے مناسب حال رکھے گئے ہیں، مگر چونکہ گھوڑا خود نہیں چلتا بلکہ اس کو سوار چلاتا ہے، اس لیے اس سے مراد گھوڑوں پر چڑھنے والی جماعتیں ہیں، یعنی صحابہ کرام جو جہاد کرتے تھے۔ نوٹ آیت نمبر 4، اس آیت نے سارا راز ظاہر کر دیا، کیونکہ اس جگہ پر صبح کے وقت حملہ کرنے کا ذکر ہے، اور ایسی احتیاط کرنا گھوڑے کا کام نہیں بلکہ سوار کا کام ہے، بس ثابت ہو گیا کہ اس جگہ پر صحابہ کرام کا ذکر ہے، نہ کہ خالی سواریوں کا۔ نوٹ آیت نمبر 5، یعنی جب وہ حملہ کرتے ہیں تو صرف سڑکوں پر ہی سے چنگاڑیاں نہیں نکلتی، بلکہ ایسا شور پڑ جاتا ہے کہ جس گاؤں میں انہوں نے حملہ کیا ہوتا ہے اس کے لوگ گھبرا کر نکل آتے ہیں اور تمام جو میں غبار اڑنے لگتا ہے۔ نوٹ آیت نمبر 6، یعنی یہ سواروں کی جماعت جو حملہ کرتی ہے، اس قبیلے کے لوگوں کو دیکھ کر جن پر حملہ کیا گیا ہے ڈر نہیں جاتی، بلکہ دلیری کے ساتھ ان کے اندر گھس جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لڑائی دست بدست ہونے لگ جاتی ہے۔ اضافی آیات بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، آل عمران 104۔ اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ التوبہ 40۔ اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے، جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وطن سے نکال دیا تھا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچی کر دکھائی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور بات اللہ ہی کی غالب ہوتی ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے دلوں سے جو بھی کینے ہیں نکال باہر کریں گے، بھائی بھائی بنتے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ النور 38۔ ایسے عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل خوف سے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ الفتح 30۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے، یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کومپل نکالے پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے۔ اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نوٹ تحریر فرماتے ہیں، اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ فوراً فرمایا والذین معہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ان لوگوں کو بھی شرائط کریں گی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ خوبیوں میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ کفار پر اپنی سخت دلی کی وجہ سے شدید ہوں گے، بلکہ کفر کا اثر قبول نہ کرنے کے لحاظ سے انہیں شدید کہا گیا ہے، لیکن ان کے دل رحمت سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے مومن ایک دوسرے سے رحمت اور تلطف کا سلوک کرنے والے ہوں گے، اور ان کے جہاد کی غرض محض رضائے باری تعالیٰ ہے، نہ کہ دنیاوی مال کمانا۔ چنانچہ وہ اللہ کے حضور رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے جھکیں گے اور اس سے فضل یعنی ایسا دنیاوی مال طلب کریں گے جس کے ساتھ رضائے باری تعالیٰ بھی ہو۔ یہ ان کے جہاد کے وہ مرکزی پہلو ہیں جو تورات میں ان کے متعلق بیان کیے گئے تھے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ
الا ان حزب اللہ هم المفلحون، المجادلہ 23۔ تو کوئی ایسے لوگ نہیں پائے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے ہم قبیلہ لوگ ہوں۔ یہی وہ باغیرت لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور ان کی وہ اپنے امر سے تائید کرتا ہے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ کا گروہ ہے۔ خبردار، اللہ ہی کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ نوٹ میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، ایدہم بروح منہم میں ہم کی ضمیر صحابہ کی طرف جاتی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ صحابہ پر روح القدس اترتا تھا۔ اس پہلو سے عیسائیوں کے لیے اس فخر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر روح القدس اترتا تھا، وہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بھی اترتا تھا اور ان کا مددگار ہوتا تھا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ علی رسولہ اولئک ہم الصادقون، الحشر 9۔ ان درویش مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے الگ کیے گئے، وہ اللہ ہی سے فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی ہیں وہ جو سچے ہیں۔